جن یا پھر جنات، یہ ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی لیکن اپنا وجود ضرور رکھتی ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر ان کے بارے میں بہت جگہوں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہیں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا، اور کہیں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ بلکہ ایک جگہ پر ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو قید میں یعنی کہ ہماری نظروں سے اوجھل کر کے نہ رکھتا، جناتوں کے اوپر پردہ نہ ڈالتا اور وہ ہمیں نظر آتے، تو تم یہ دیکھتے کہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر مر رہے ہوتے، کیونکہ جنات کی جو شکلیں ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ کچھ ایسے جن بھی پائے جاتے ہیں جو اتنے زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ان کو دیکھ لے تو دیکھتا ہی رہ جائے، ان کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن کچھ وہی جنات ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ برے اور اتنے زیادہ بدصورت ہوتے ہیں کہ جن کو ایک عام انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، اگر ان کو دیکھ لے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ دوستو، جنات کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہو؟ کیا یہ ایک نارمل سی مخلوق ہے جو آپ کے بلانے پر کبھی بھی آ جائے گی اور کبھی بھی آپ کا حکم مانے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ مخلوق اتنی اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نظروں سے ان کو چھپا کر نہیں رکھتا۔ ہماری دنیا الگ ہے اور جناتوں کی دنیا الگ ہے۔ جنات کون سی ڈائمنشن میں رہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، وہ ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ کئی حدیثوں کے اندر، کئی روایتوں کے اندر یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جنات نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہم انسانوں کو دیکھیں لیکن انسان ہمیں نہ دیکھ پائے، ایسا تو ہمیں اجر عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مرادوں کو پوری کر دیا، اور آج بھی اسی وقت بھی جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو جنات دیکھ رہے ہیں لیکن آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی نظر میں وہ قوت اور وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ جنات کو دیکھ لیں۔ بہت سارے لوگ ان کو بلانے کے، ان کو پاس بلانے کے اور ان سے مدد لینے کے، ان سے کام لینے کے دعوے کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اتنی آسانی سے کسی کے بھی ہاتھ جنات نہیں لگ جاتا، بلکہ جنات کو پانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے یہ جن آپ کے قابو میں آتا ہے اور آپ کا دوست بنتا ہے، اور آپ کو بھی اس کی باتیں ماننی پڑتی ہے، تب جا کر کے یہ آپ کی باتیں مانتا ہے۔ یعنی کہ جیسا جنات آپ کو کہے گا آپ کو ویسے ہی کرنا ہے، اور جیسا آپ کہو گے ویسا جن بھی کرے گا۔ یہ معاہدہ ایک طے ہوتا ہے، جب بھی آپ کے پاس جن آتا ہے تو آپ سے کچھ وعدے لیے جاتے ہیں، انہی وعدوں میں یہ وعدہ بھی طے ہوتا ہے کہ تم میری خواہش کو پوری کرنا اور میں تمہاری خواہش کو پوری کروں گا۔ دوستو، ہماری دنیا سے جنات کی دنیا بہت زیادہ الگ ہے۔ دوستو، بہت جگہ پر ہمیں ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جنات آئے اور کسی شخص کو اٹھا کر لے چلے گئے اور اپنی دنیا میں اس کو ہمیشہ کے لیے لے کر چلے گئے، اور یہ جنات اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی دنیا سے اٹھا کر ان کی دنیا میں لے جا سکتے ہیں۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ سے کام لیے جاتے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جنات اپنا وجود رکھتے ہیں، اور ان کی دنیا بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ جیسے انسان کی دنیا ہے، اسی طریقے سے ان کی دنیا بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی دنیا کے جو رول ہے وہ بہت ہی زیادہ الگ ہے، اور جناتوں کی جو عمریں ہے وہ انسان کے مقابل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کئی ایسے جن بھی دیکھے گئے ہیں، کئی ایسی روایت کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جنات کی بھویں زمین تک ٹکا کرتی تھی۔ جو انسان کی بھویں ہوتی ہے، آئی بروز جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو بہت ہی نارمل ہوتی ہے اور اس کے بال بھی بڑھتے نہیں ہیں، آپ نے اکثر کر کے دیکھا ہوگا، لیکن جنات کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان کی جو آئی بروز ہے، ان کی جو بھویں ہے، وہ زمین کو ٹکتی ہے۔ تو آپ اس بات سے ان کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی لمبی عمریں دی ہوگی۔ اور جنات اتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کئی جن تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ایک پل میں یعنی سیکنڈ کا کئی ہزارویں حصے ٹائم میں بھی وہ دنیا کا 4 سے 5 بار چکر لگا سکتے ہیں۔ اتنے طاقتور جن بھی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ عفریت۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں بلایا جا سکتا،
بلکہ ان کو بلا سکتے ہو، ان سے کام لے سکتے ہو، ان سے مدد لے سکتے ہو، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوگی، بہت سارے ایسے رول ہوگے جو آپ کو فالو کرنے پڑیں گے، تب جا کر یہ جنات آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔